السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم شامعین، ناظرین، اس وقت فلسطین کی صورتحال آپ حضرات کے سامنے ہے، اور جو ظلم و بربریت کی انتہا کی جا رہی ہے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے ڈیلی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری امت مسلمہ نے اتفاقی طور پر جو رائے یا مطالبات رکھے ہیں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جی پوری امت مسلمہ کا جو موقف ہو، جو رائے ہو، اس رائے سے اختلاف کرنا اور اس کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرنا، یہ ہمارے دوست انجینئر محمد علی مرزا صاحب JLM والے، یہ ان کا طرہ امتیاز ہے۔ یہ اپنی ایک الگ سی شناخت کراتے ہیں ہمیشہ۔ تو آپ اس وقت دیکھیں جو مطالبہ رکھا جا رہا ہے کہ بھئی بعض کمپنیاں ایسی ہیں جو براہ راست اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں اور ان فوجیوں کو خوراک مہیا کر رہی ہیں، جس میں میکڈونلڈ وغیرہ ہیں اور دیگر کمپنیاں ہیں۔ تو اس حوالے سے پوری امت مسلمہ کا مطالبہ کیا ہے اور ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا مطالبہ اور ان کی رائے کیا ہے، آپ یہ رائے سن لیں۔ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، سب سے پہلے اس مولوی کا سمارٹ فون چھین لیں، تیری ایسی تھی تیسی گلاں کر دو۔ اسی فرانس سے، اسی اسرائیل سے ان کو ڈالرز آئیں، چندے وہ قبول کر لیتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں ان ملکوں میں جا کے رہنا حرام ہے۔ بائیکاٹ کرنے کے لیے کچھ کولڈ ڈرنکس ہی رہ گئے ہیں، یہ ساری موبائل کمپنیاں، موبائل کنیکشن یہ نہیں آتے، ایت ضرورت ہے تو باقی چیزیں بھی تو باقی لوگوں کی ضرورت ہے بھائی، اور یہاں تو ہمارا روزگار ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بائیکاٹ ایک چیز کا کرنا ہے، وہ شیطان ہے، چاہے وہ جمعے والے دن آپ کو ممبر پہ نظر آئے، چاہے آپ کے ساتھ ہو ہر وقت۔ یہ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کلپ سن لیا۔ اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں یہ مطالبہ مولویوں کا صرف نہیں ہے کہ بائیکاٹ کیا جائے اس لیے کہ یہ مولویوں پر غصہ نکال رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ مطالبہ ہر اس مسلمان کا ہے جس کے دل میں ذرا بھی ہمدردی یا ذرا بھی درد تکلیف یا ذرا بھی جس کو احساس ہو کہ ہمارے مسلمانوں پر اس وقت کیا بیت رہی ہے، یہ ہر اس مسلمان کا مطالبہ یہی ہے، چاہے وہ تاجر برادری سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وکلا برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھتا ہو، اس مسلمان کا یہی مطالبہ ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کا نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے، یعنی جن میں ذرا سی تکلیف، جو تکلیف محسوس کرتے ہیں، ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور اس کے بعد دیکھیں نمبر 2، فلسطین کی جو تنظیم اس وقت اسرائیل کے اگینسٹ ہے، مقابلے میں ہے حماس۔ آپ دیکھیں حماس ہی کی طرف سے فہرست جاری کی گئی ہے، وہاں کی تنظیم سے یہ فہرست جاری کی گئی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے یہ چیزیں بتائیں کہ یہ لوگ ہیں، یہ کمپنیاں ہیں جو اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں، اور یہ اپنا منافع اسرائیلی یہودیوں پر، فوجیوں پر خرچ کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ فہرست جاری کی، آپ یہ فہرست دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں نمبر 3، محمد علی مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی بائیکاٹ اس کا کریں، بائیکاٹ اس کا کریں، بائیکاٹ فلاں کا کریں، ڈمکاں کا کریں۔ عجیب رائے قائم کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا یہ لوگوں کو ابھار رہے ہیں جی جہاد کے لیے، وہاں جو مروانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، عجیب سی امت سے ہٹ کر ایک رائے قائم کی۔ اب یہ رائے دے رہا ہے کہ جی بائیکاٹ نہ کریں کسی بھی چیز کا، کرنا ہے تو موبائل چھین لیں، فلاں کر لیں۔ اور یار خدا کے بندے، جتنا انسان کے بس میں کم از کم اتنا تو کرے نا۔ یہ پیپسی، یہ برگر، یہ میکڈونلڈ اور یہ ساری چیزیں، یہ پیزے میزے، یہ چیزیں انسان اگر نہ کھائے تو مر جائے گا، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتا۔ بلکہ تو یہ کھا کر ویسے انسان جو ہے نا بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، معدے کے مریض ہو رہے ہیں، معدے کے کینسر ہو رہے ہیں ان چیزوں سے۔ بلکہ آپ دیکھ لیں ڈاکٹر عفان، محمد عفان کیسر نام کے ڈاکٹر ہیں، غالباً یہ نام ہے ان کا، لنک میں آپ کو دے دوں گا۔ انہوں نے اس چیز پر بڑی سرچ بھی کی اور بتایا بھی کہ یہ چیزیں تو معدے کے لیے زہر ہیں۔ اور نمبر 2 انہوں نے بتایا کہ یار یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کی ہے اور ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ ان کو باقاعدہ شیئرنگ ملتا ہے، باقاعدہ سارا ان کا حساب کتاب ہے، اوپر سے ان کو باقاعدہ ہینڈل کیا جاتا ہے۔ تو اس پر بھی انہوں نے پوری سرچ دی ہے ڈاکٹر عفان صاحب نے۔ اس کے بعد آپ تیسرے نمبر پر چلیں، محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں جی بائیکاٹ کرنا ہے تو ان شیطانوں کا بائیکاٹ کریں، فلاں کا بائیکاٹ کریں، چاہے وہ ممبر پر بیٹھا ہو۔ اب اس کو بات کہاں کی ملی اور اٹھا کر کہاں فٹ کرے، یعنی اسے کوئی بات کا موقع ملنا چاہیے کہ یہ مولویوں پر اپنا غصہ نکالے۔ شیطان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ مولوی کی صورت میں ممبر پہ بیٹھا ہو، شیطان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ شیطان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ JLM میں ایک اکیڈمی میں چھپا ہوا انجینئر کی صورت میں ہو، بھاگا ہوا، ڈرا ہوا، بگوڑا ہو، مناظرے سے، ہر چیز سے چھپا ہوا،
اور امت کو گمراہ کرنے والا انجینئر کی صورت میں اگر شیطان جہلم کی اکیڈمی میں بیٹھا ہو تو اس کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے. جو اس وقت لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یوٹیوب کی دنیا میں, اللہ تعالیٰ اس کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.